ایک بہت بہترین واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ حضرت سہیل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک روز جمعہ پڑھنے کے لیے جامع مسجد میں گیا تو ہجوم بہت تھا اور مسجد میں کوئی جگہ باقی نہ تھی۔ میں نے جہاں چاہا جگہ پائی وہاں بیٹھ گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ میرے دائیں جانب ایک خوبصورت اور نورانی چہرے والا نوجوان بیٹھا ہے اور اس نے سادہ سے صوف کے کپڑے پہنے رکھے ہیں اور اس کے بدن سے اتنی اعلیٰ خوشبو بہترین آ رہی ہے۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو کہا کہ اے سہیل کیا حال ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ خیرت سے ہوں، مگر میں حیران رہ گیا کہ میری سے کوئی جان پہچان نہیں تھی، پھر اس نے مجھے پہچانا کیسے اور میرا نام لے کر اور حال بھی پوچھا۔ خیر میں بیٹھا رہا، اتفاق سے مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی اور بڑی شدت کے ساتھ یہ حاجت محسوس ہونے لگی، یہاں تک کہ بیٹھنا مشکل بھی ہو گیا اور پیچھے جماعت اتنی زیادہ تھی کہ نماز کا وقت بھی ہو رہا تھا، باہر نکلنا بھی مشکل تھا اور بیٹھے رہنا بھی مشکل تھا۔ اسی حالات میں وہ خود جو نوجوان مجھ سے پوچھنے مخاطب ہونے لگا کہ جناب آپ کو پیشاب کی حاجت ہو گئی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر اس نے اپنی چادر اتار کر میرے منہ پر ڈال دی اور کہا کہ لیجئے پیشاب کر کے جلدی فارغ ہو جائیے، جماعت تیار ہے۔ میرے منہ پر اس چادر کے پڑنے سے مجھے غنودگی سی طاری ہوئی اور میں نے اپنی آنکھ کھولی تو میں نے ایک دروازہ کھلا ہوا دیکھا جس کے اندر آواز آئی اندر آ جائیے۔ میں اندر گیا تو ایک بڑا عظیم الشان محل دیکھا جس میں ہر قسم کے سہولت میسر تھی۔ وہاں ایک درخت نظر آیا جس کے ساتھ ہی ایک غسل خانہ بنا ہوا تھا اور ایک تولیہ بھی وہاں موجود تھا اور ایک کوزہ بھی پانی کا موجود تھا اور مسواک بھی ساتھ میں رکھی ہوئی تھی۔ میں نے وہاں پیشاب کیا اور غسل بھی کیا اور وضو کر لیا۔ اتنے میں آواز آئی کہ آپ کیا فارغ ہو گئے؟ میں نے کہا ہاں، تو فوراً میرے منہ سے چادر اتار دی گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہی مسجد ہے، وہی صف ہے، وہی جگہ ہے اور میں بھی وہی ہوں۔ دائیں طرف وہی خوبصورت نوجوان بیٹھا ہے اور وہی وقت ہے اور میرا اس سرگزشت سے وہاں کوئی بھی مطالعہ نہیں ہوا۔ میں یہ ماجرا دیکھ کر حیران رہ گیا اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کروں۔ جب اس واقعے کی طرف دھیان کرتا تو یقین کرنا پڑتا۔ اتنے میں جماعت کھڑی ہو گئی اور نماز ادا کی گئی۔ نماز کے بعد میں نے اس جوان کے ساتھ چل دیا۔ اس نے مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا کہ اے سہیل، شاید تم نے جو کچھ دیکھا ہے اس پر تمہیں یقین نہیں آ رہا ہے۔ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا تو آپ میرے ساتھ آئیے اور میں اس کے ہمراہ چل دیا۔ اتنے میں وہی دروازہ سامنے آ گیا جو میں دیکھ چکا تھا۔ وہ جوان اسی دروازے کے اندر داخل ہو گیا، میں بھی اس کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہی محل ہے، وہی درخت ہے، وہی غسل خانہ ہے اور وہی لوٹا ہے، وہی مسواک ہے اور تولیہ بھی وہی ہے اور تولیہ میں بھی بھیگا ہوا ہے۔ میں نے یہ سب دیکھ کر پریشان ہو گیا اور اس جوان نے فرمایا کہ اے سہیل، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے تو ہر چیز اس کی اطاعت کرتی ہے اور اب اسے ڈھونڈو، وہ ضرور ملے گا۔ یہ کہہ کر میں نے سن کر رونے لگا اور وہ جوان نے میرے آنسو پوچھے۔ میں نے آنکھیں کھولی تو وہ جوان نظر نہیں آیا، نہ وہ مکان، نہ میں حیران رہ گیا اور اس دروازے سے اللہ کی عبادت میں بھی زیادہ محو ہو گیا۔ اس روز سے میں اللہ کی عبادت میں اور زیادہ محو ہو گیا۔ بھائی اور بہنوں، دوستو، اس سے سبق کیا حاصل ہوتا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے ایسے کامل اور خدا رسید بندے تھے اور بھی ہیں جو بڑی بڑی طاقتوں اور تفرقات کے مالک ہیں، جو مشکلات کو پل بھر میں دور کر دیتے ہیں اور بڑی بڑی طاقتیں ان کے پاس ہیں، اللہ کی اطاعت کے بدل حاصل ہوتی ہیں اور ان طاقتوں کا انکار اللہ کے دین کا انکار ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا یہ حال ہے تو آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو گئے تو فرش سے لے کر عرش پر جا پہنچے اور وہاں ساری ملکیت کی سیر کی اور پھر فوراً واپس بھی تشریف لے آئے، اور جب واپس آئے تو وہی وقت تھا اور وہی وضو کا پانی جاری تھا، وہی زنجر ہلتی تھی اور بستر گرم تھا۔ تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟